آپ کی خدمت میں اردو آڈیو بک.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کوہن، آواز وجیح احمد صدیقی۔ چودھری شہاب الدین، سرف قد، داڑھی مونچھ صاف، رنگ کالا، سفید ململ کی پگڑی، لمبا کوٹ یا اچکن، اس پر سفید چوغا، گلے میں سفید دوپٹہ، آنکھوں پر اینک، آواز بلند اور گرجیلی۔ یہ تھے چودھری سر شہاب الدین، لاہور کے نہایت کامیاب وکیل اور پنجاب کونسل میں زمینداروں کے نمائندے۔ 16 سال کی عمر میں پڑھنا لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کھیتوں میں گھومنے اور کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ آغاز تعلیم میں تاخیر ہونے کے باوجود اپنی ذہانت و طبائی کے باعث اعلیٰ تعلیم تک پہنچے اور LLB کرنے کے بعد وکیل بن گئے۔ جب دوران تعلیم میں ہاسٹل میں داخل ہوئے تو خوراک کی یہ کیفیت تھی کہ 50 چپاتیاں بیک وقت کھا جاتے تھے اور ہاسٹل میں شور مچ جاتا تھا۔ لڑکپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے ادھیڑ عمر تک خوراک کی یہی کیفیت رہی۔ بڑھاپے میں بھی اچھے جوانوں سے زیادہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ میں صبح ملنے گیا، چودھری صاحب سیر سے واپس آئے تو لسی طلب کی۔ گھر میں سے ایک گھڑا لسی کا اور ایک پیالہ بھیجا گیا۔ اب باتیں کرتے جاتے ہیں اور لسی پیتے جاتے ہیں۔ چند منٹ میں گھڑا خالی ہو گیا۔ پگڑی سنبھال او جٹا۔ موجودہ صدی کے آغاز میں سرمایہ دار ہندوؤں کی سود خورانہ تباہ کاری کے خلاف ایجیٹیشن ہوئی، جس میں مولانا ظفر علی خاں کے والد محترم مولوی سراج الدین احمد نے بھی حصہ لیا اور ہفتہ وار زمیندار جاری کیا۔ چودھری شہاب الدین نے پنجابی زبان میں ایک نظم ہاڑا لکھی جو دیہات میں بے حد مقبول ہوئی، اور پگڑی سنبھال او جٹا بھی بچے کی زبان پر رواں تھی۔ ایجیٹیشن کامیاب ہوئی اور قانون امتناع انتقال اراضی نافذ کیا گیا، جس کی روح سے غیر زراعت پیشہ لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنے سے محروم کر دیے گئے۔ ڈاکٹر اقبال کی پھپتیاں۔ چودھری صاحب سے میری پہلی ملاقات اس زمانے میں ہوئی جب میں زمیندار کا ایڈیٹر تھا۔ چودھری صاحب پنجابی زبان کے بڑے رسیا اور خود بھی شاعر تھے، چنانچہ انہی دنوں انہوں نے دوسری نظموں کے علاوہ مسدس حالی کا پنجابی زبان میں ترجمہ کیا، جو چھپ کر شائع ہو چکا ہے، اور پنجاب کے دیہاتیوں پر اس کا اثر اصل مسدس حالی سے کم نہیں ہوتا۔ وکالت کے دوران میں اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ چودھری صاحب کے روابط بہت مخلصانہ تھے، اور انہی میں ڈاکٹر اقبال بھی تھے، جو ہمیشہ چودھری صاحب کو اپنی پھپتیوں کا نشانہ بنائے رکھتے تھے، خصوصاً ان کے کالے رنگ کی وجہ سے۔ بعض پھپتیاں بے حد چسپاں ہوتی تھیں۔ مثلاً ایک دن چودھری صاحب سیاہ سوٹ پہنے سامنے آئے تو ڈاکٹر اقبال نے بے ساختہ کہا، ہائے چودھری صاحب، آج ننگے ہی آ گئے۔ بار روم میں ڈاکٹر صاحب چودھری صاحب کے متعلق لطیفے تصنیف کر کے دوستوں کو سنایا کرتے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ کہا، مجھے عدالت عالیہ کے جج صاحب نے یاد فرمایا، میں فوراً اٹھا اور کھوٹی پر سے اپنا گاؤن اتارنے لگا کہ پہن کر جاؤں۔ 2-3 دفعہ کھینچا تو گاؤن کھوٹی سے نہ اترا۔ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو چودھری شہاب الدین تھے۔ نائٹ بغیر کے۔ ایک دفعہ چودھری دین محمد اور انور جان طوائف کے درمیان مقدمہ بازی ہوئی۔ چودھری دین محمد کے وکیل چودھری شہاب الدین تھے اور انور طوائف کے وکیل ڈاکٹر اقبال۔ جب جسٹس فورڈ، جج ہائی کورٹ لاہور، کے سامنے پیش ہوئے تو برآمدہی میں چودھری صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے وعدہ لیا کہ کمرے عدالت میں مزاح اور دل لگی سے باز رہیں گے، لیکن جب جج نے پوچھا، ویل ہو ول ڈیفینڈ انور، تو چودھری صاحب کی رگ تفنن پھڑکی، کہنے لگے، مائی لارڈ، سر نائٹ ول ڈیفینڈ ہر۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح پرانے زمانے کے نائٹ عورتوں کی حمایت و حفاظت کیا کرتے تھے،
اسی طرح آج کے نائٹ سر اقبال انور جان کی حفاظت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً کہا، مائی لارڈ، میرے اور ان کے درمیان صرف کے کا فرق ہے۔ میں کے ساتھ نائٹ ہوں اور یہ بغیر کے نائٹ ہیں، یعنی نائٹ۔ یہ چودھری صاحب کے کالے رنگ پر چوٹ تھی۔ جسٹس فورڈ بے اختیار ہنس دیے۔ اس وقت تک چودھری صاحب سر نہ ہوئے تھے۔ ایک دفعہ چودھری صاحب سفید کوٹ پہنے ہوئے نظر آئے، جو ان کے کالے رنگ کی وجہ سے اور بھی زیادہ سفید معلوم ہوتا تھا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے پنجابی میں کہا، کپا دے کھیت وچ کٹا وڑ گیا ہے۔ میں ترے لاہور۔ جب چودھری صاحب بلدیہ لاہور کے صدر منتخب ہوئے تو اپنی قابلیت اور زوردار شخصیت کی وجہ سے بلدیہ کے کام میں نئی روح پھونک دی۔ ہندو اور سکھ ممبر کبھی کبھی ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس قانون دان اور بہادر صدر کے مقابلے میں ہمیشہ منہ کی کھاتے تھے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، سر شجاع الملک مرحوم مہتر چترال لاہور آئے اور نواب ذوالفقار علی خان نے اپنی کوٹھی زرافشاہ میں انہیں استقبالیہ دیا۔ تمام معززین شہر موجود تھے۔ ڈاکٹر اقبال انہیں مہتر صاحب سے انٹروڈیوس کر رہے تھے۔ جب چودھری صاحب سامنے آئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، خان بہادر شہاب الدین چنو کے جناب والا محتر چترال ہستند، اینا محتر لاہور می باشند۔ ہر طرف ایک قہقہا بلند ہوا۔ مہتر صاحب کچھ نہ سمجھے، لیکن اہل ذوق اشش کر اٹھے۔ ایک تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ بلدیہ لاہور کے صدر ہیں، جو لاہور کی صفائی کی ذمہ دار ہے۔ دوسرے چودھری صاحب کے کالے رنگ پر چوٹ تھی۔ چودھری صاحب پریشان ہوئے، لیکن کیا کر سکتے تھے، پھبتی بالکل چپک گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ ایک اور خود تصنیف لطیفہ سنایا۔ فرمانے لگے، ایک دن لاہور کے بھنگیوں اور بھنگروں نے ہڑتال کر دی۔ چودھری صاحب نے حکم دیا کہ ان سب کو ٹاؤن ہال کی گراؤنڈ میں جمع کیا جائے۔ جب سب جمع ہو گئے تو چودھری صاحب نے پنجابی زبان میں تقریر شروع کی۔ پینو تپراؤ۔ اتنے میں ایک بھنگن کا ننھا بچہ رونے لگا۔ اس نے کہا، ارے چپ ماموں ماریں گے۔ بلدیہ لاہور اور پھر پنجاب کی قانون ساز کونسل کے صدر کی حیثیت سے چودھری شہاب الدین اپنی حیرت انگیز قانونی قابلیت، غیر جانبداری اور مؤثر و مقتدر شخصیت کے باعث بے حد کامیاب ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے بعد ان دونوں اداروں کو ویسا شاندار صدر اب تک نصیب نہیں ہوا۔ جب وہ کونسل میں آرڈر پکارتے تھے تو بڑے بڑے سرکش ممبر سہم جاتے تھے۔ چودھری کالو۔ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا۔ پنجاب کونسل کے اجلاس میں بجٹ پر بحث ہو رہی تھی۔ کہیں پٹواریوں کی تنخواہ کا ذکر آ گیا۔ سید محمد حسین شاہ شیر گڑھ والوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا، پٹواری از دا بلیکسٹ روگ ان دا ولیج، یعنی پٹواری کی حیثیت گاؤں میں کالے چور کی ہے۔ اس پر صدر مجلس چودھری صاحب گرجے، آرڈر، ان پارلیمنٹری، یہ لفظ واپس لیجئے۔ خیر، شاہ صاحب نے لفظ واپس لے لیا۔ جب کونسل برخاست ہوئی تو ڈاکٹر اقبال نے سید محمد حسین شاہ سے کہا، آپ نے کمال کیا، پٹواری کو چودھری صاحب کے منہ پر کالا چور کہہ دیا۔ حالانکہ چودھری صاحب کے والد محترم پٹواری تھے، ان کا نام چودھری کالو تھا۔ وہ ہمارے صدر سے زیادہ کالے تھے۔ اس پر بہت قہقہے لگائے گئے۔ ہر چیز بڑی۔ چودھری شہاب الدین یوں تو ہر اعتبار سے بڑے آدمی تھے، وکالت میں بڑے، سیاست میں بڑے، دولت میں بڑے۔ میاں فضل حسین کے ہم سر و ہم اثر، سکندر حیات خاں کے بزرگ ساتھی، سالہ سال تک کونسل اور اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، اور ہر شخص ان کو اپنا بزرگ مانتا تھا۔ لیکن بڑائی کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ ہر چیز بڑی ہی پسند کرتے تھے۔ کوٹھی بنوائی تو لاہور میں سب سے بڑی، 41 کنال زمین اس کوٹھی کے ساتھ تھی۔ ڈلہوزی میں کوٹھی بنائی تو اس کی ملحقہ زمین 41 ایکڑ تھی، یعنی 82 بیگھے کے قریب، جس میں پہاڑیاں، گھاٹیاں، جنگل، ندیاں، چشمے، سبھی کچھ تھا۔ اس کوٹھی کا نام جہانما تھا، لیکن جب انگریزی میں لکھا جاتا تھا تو جہنما پڑھا جاتا تھا۔ اس لیے میاں احمد یار خاں دولتانہ نے، جو چودھری صاحب کے ہم زلف تھے، اس کو بدل کر دل نواز کر دیا۔ ڈرائنگ روم بڑے، کھانے کے کمرے بڑے، پنکھے بڑے،
لاہور کی کوٹھی کے لان میں ایک بجلی کا پنکھا رکھا جاتا تھا جو ایک منزل کے برابر اونچا تھا اور اس کے نیچے خاصے رقبے میں اس کی ہوا محسوس ہوتی تھی۔ ٹی پارٹیوں میں کیک منگاتے تو وہ بھی 2 منزلے سہ منزلے ہوتے تھے۔ غرض چودھری صاحب کے ماحول میں ہر چیز بڑی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال ان کی کوٹھی کو دیو محل کہا کرتے تھے۔ یہی کوٹھی ہے جس کو اب میاں ممتاز دولتانہ نے 1,00,000 روپے سے زیادہ صرف کر کے بالکل ایک نئے محل کی صورت دے دی ہے۔ پہلے اس کوٹھی کی بیرونی دیواریں اینٹوں پر ٹیپ کر کے بنائی گئی تھیں کیونکہ اس زمانے میں فیشن یہی تھا۔ اب سیمنٹ کا پلستر کر دیا گیا ہے۔ جہاں آرا اور خدیجہ بیگم۔ میاں احمد یار خاں دولتانہ رئیس لڈن اور ان کے صاحبزادے ممتاز محمد خاں دولتانہ کو بے حد عزیز رکھتے تھے اور اپنی وسیع جائیداد کا وارث بھی ممتاز ہی کو قرار دیا تھا، کیونکہ خود چودھری صاحب کیا عمر بھر اولاد نہ ہوئی تھی۔ آخر عمر میں 2 ماہ کے لیے وزیر تعلیم بھی ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ آئندہ انتخابات کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں، اس لیے بیگم شاہ نواز بھی عورتوں میں اپنا پروپیگنڈا کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر خدیجہ بیگم فیروز الدین ایم اے ڈیلٹ مدارس نسوانی کی ڈپٹی ڈائریکٹرز تھیں۔ چونکہ اپنی لیاقت، نیکی اور اسلامیت کی وجہ سے عورتوں کے طبقے میں بہت مقبول تھیں اور یونینسٹوں کو شہری لوگ کچھ اچھا نہ سمجھتے تھے، اس لیے بیگم شہنواز کو احساس ہوتا تھا کہ شاید بعض علاقوں میں انہیں ووٹ ملنے میں دقت ہو۔ چودھری صاحب جانتے تھے کہ ڈاکٹر خدیجہ بیگم میری برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، وہ اپنی بہن خدیجہ کو ذرا سمجھا دیجئے، اس نے جہاں آرا کو تنگ کر رکھا ہے، اگر وہ باز نہ آئیں تو میں معطل کر کے تحقیقاتی کمیٹی بٹھا دوں گا۔ میں یہ سن کر بپھر گیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، خدیجہ بیگم سرکاری ملازم ہیں، آپ جو چاہیں ان سے سلوک کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح میاں محمد شفیع آپ کے دوست تھے اسی طرح ڈاکٹر فیروز الدین بھی آپ سے روابط رکھتے تھے۔ ایک بھتیجی کی خاطر دوسری بھتیجی کو نقصان پہنچانا کہاں تک روا ہے؟ دونوں آپ کی بچیاں ہیں، دونوں کو بلوائیے اور معاملات کو ہموار کرا دیجیے۔ خدیجہ بیگم کو دوران ملازمت میں الیکشنوں وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا، یوں ہی کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔ یہ سن کر چودھری صاحب نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، بہرحال اب خدیجہ کو ضرور سمجھا دیجیے گا۔ جب چودھری صاحب جدید اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے تو صحت کے انحطاط کا دور شروع ہو گیا تھا۔ بینائی کمزور ہو رہی تھی اور قوا بھی جواب دے رہے تھے، لیکن آواز کا کڑکا بدستور تھا۔ جب اسمبلی ہال کی کرسی صدارت کے اوپر ان کی سہولت کی خاطر مزید روشنی کے انتظام کے لیے بڑا بلب لگایا گیا تو چودھری چھوٹو رام نے بے ساختہ پھپتی کہی، چراغ تلے اندھیرا، جس کی داد چودھری صاحب نے بھی دی۔ بہترین اسپیکر۔ چودھری شہاب الدین پنجاب کے دوسرے اکابر سیاست کے مقابلے میں کسی اعتبار سے کم نہ تھے اور بلا شبہ میاں فضل حسین کے انتقال کے بعد پنجاب کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہو سکتے تھے، لیکن جمہوریت کے دور میں تو اصل چیز جتھا بندی ہے۔ جس شخص کے ساتھ اکثریت ہو وہی لیڈر اور وزیر بن سکتا ہے، اور چودھری صاحب کے جوڑ توڑ کچھ ایسے واضح طور پر عیارانہ ہوتے تھے کہ لوگوں کو ان کے متعلق سوء ظن پیدا ہو جاتا تھا اور دوسرے زیادہ ذی ہنر حریف بازی لے جاتے تھے۔ ورنہ جس طرح وہ سالہ سال تک اسپیکرشپ کو نہایت شان سے نبھاتے رہے، اسی طرح وزارت کو بھی 4 چاند لگا دیتے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسپیکرشپ کرنا انہی کا حق تھا۔ وہ سب ارباب سیاست کے نزدیک بزرگ اور واجب الاحترام تھے۔ ان کے فیصلوں سے کوئی سرتابی کی جرت نہ کر سکتا تھا، اور وہ فیصلے بھی نہایت پختہ، مدلل اور قانونی ہوتے تھے۔ چودھری صاحب نے انگریزی، اردو اور فارسی کتابوں کا ایک خاصا ذخیرہ فراہم کر رکھا تھا جو ان کی کوٹھی کی بالائی منزل میں نہایت ترتیب سے محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ کتب خانہ چودھری صاحب کی وصیت کے مطابق پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں منتقل کر دیا گیا اور وہیں موجود ہے۔ آخری ایام میں چودھری صاحب کی علالت زیادہ تشویشناک ہو گئی اور بعض عوارض سے دماغی لاحق ہو گئے۔ وہ الممتاز کو چھوڑ کر چودھری نذیر حسین صاحب کی کوٹھی میں منتقل ہو گئے، جہاں ان کے خیال کے مطابق
انہیں زیادہ آرام مل سکتا تھا۔ میں اور مہر صاحب ان کی عیادت کو گئے تو انہوں نے بمشکل ایک آدھ لمحے کے لیے ہم کو پہچانا۔ اس کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے ابھی سکندر حیات خاں اور چھوٹو رام مجھ سے ملنے آئے تھے، حالانکہ وہ دونوں فوت ہو چکے تھے۔ غرض اس قسم کی بے سروپا باتیں کرتے رہے۔ تیسرے چوتھے روز انتقال ہو گیا۔ اللہ مغفرت کرے۔